الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم. Back testing. Imran DJ sound system. Lariat Dark Kalwal. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. سب سے پہلے ان دو خوش نصیب بچوں کے لیے میں دعا گو ہوں. آپ میری دعا پر آمین کہیں گے. قرآن کے حفظ والی نعمت جو اللہ نے انہیں عطا کی، زندگی کے آخری سانسوں تک اللہ ان کے سینوں میں یہ نعمت اسی طرح محفوظ رکھے. میری دوسری دعا ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے فضل سے ان بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، اللہ انہیں دین کا عالم بھی بنا دے. وہ سارے وعدے
جو حدیث کی کتابوں میں آئے کہ حافظ کے والدین کو سونے کے تاج پہنائے جائیں گے، حافظ 10 رشتہ داروں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ وہ سارے وعدے اور سارے انعام اللہ ان بچوں پہ پورے کر دے۔ جس طرح اللہ نے دن بنائے تو ان کا سردار جمعے کا دن بنایا، فرشتے بنائے تو ان کا سردار جبریل کو بنائے، شہر بنائے تو ان کا سردار مکے کو بنائے، امتیں بنائیں تو ان کا سردار امت محمدیہ کو بنائے، صحابہ بنائے تو ان کا سردار صدیق اکبر کو بنائے، اللہ نے مہینے بنائے تو ان کا سردار رمضان کو بنائے، اور راتیں بنائیں تو ان کا سردار شب قدر کو بنائے۔ رمضان کو سرداری کیوں ملی؟ اسے قرآن نے بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ اس کی وجہ سے شب قدر کو سرداری کیوں ملی؟ اسے بھی قرآن نے بیان کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے یہ ایک رات بہتر ہے۔ جاگ رہے ہو کہ بھاگ رہے ہو؟ بھاگ رہے ہیں۔ میں بڑا طویل سفر کر کے یہاں آیا ہوں، انج نہ سمجھنا میں سرگودے چو آیا ہوں، میں بڑا تھکا ہوا ہوں، لیکن آپ مجھے بلوائیں گے تو میں تھوڑا سا بول لوں گا۔ آپ نے کبھی محسوس کیا، فکر کیا آپ نے کبھی ان لفظوں پر، خیر من الف؟ اس خیر کو اللہ نے مبہم رکھا، ہون تو دسنا پائے گا بے مبہم کی ہوندہ۔ یہ نہیں بتایا کہ یہ ہزار مہینوں سے ایک گنا بہتر ہے، نہیں واضح کیا۔ ہزار مہینوں سے 2 گنا بہتر ہے، نہیں بتایا۔ 3 گنا بہتر ہے، 100 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے، لاکھ گنا بہتر ہے، کروڑ گنا بہتر ہے، ارب گنا بہتر ہے۔
اس خیر کو مبہم رکھ کے اللہ نے بتایا 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے یہ میں جانتا ہوں. یہ نہیں بھی 1000 مہینے سے 1 گھنٹہ بہتر ہے, 1 گھنٹہ زیادہ کر لو, 1 دن زیادہ کر لو, نہ, اس کو مبہم رکھ. اور یہ کیا معنی ہے 1000 مہینے سے بہتر ہونے کا؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ علماء اس کو پڑھتے رہتے ہیں, شب قدر میں سناتے رہتے ہیں, جمعے میں واعظ کرتے رہتے ہیں. کبھی آپ نے محسوس کیا کیا مطلب ہے بھائی 1000 مہینے سے بہتر ہے؟ یہ آج میں بیان کروں گا اور آپ کو بڑا لطف آئے گا. کوئی زمانہ تھا صدیاں پہلے, لوگ سفر کرتے تھے گھوڑوں پر, اونٹوں پر, گدھے پر, پیدل. اب پیدل بندے کو کانڈی وال سے جانا پڑے کراچی, اونٹ پہ جانا پڑے کانڈی وال سے کراچی, کتنے مہینے لگیں گے؟ یہ سفر ہوتا تھا. وہ سفر طے ہوا 6 مہینے میں مثلاً. پھر آ گئی بسیں, ٹرک, ریل گاڑی, کاریں. پھر یہ سفر اور سمٹ گیا. پھر آ گئے ہوائی جہاز. پھر یہ سفر لاہور سے کراچی 1 گھنٹے کا ہو گیا. پتہ نہیں آگے ہونا کیا ہے. یہ ساڑھے ہون کچھ بھی ہو سکتا, اسا انکار نہیں کر سکتے. ایس موبائل دی کاریگری ویکھن تو بعد نہ کچھ بھی ہو سکتا. میں مزاق کیا کرتا ہوں دوستوں سے, بھئی ایک وقت آئے گا جن جن لوگوں نے کراچی جانا ہے نا, ان کو کہیں گے لو بھائی ٹکٹیں, اپنی ٹکٹیں لو, چنیوٹ آ جاؤ, آ جاؤ. ایک کمرے میں بند کریں گے, یہاں سے بٹن دبائیں گے, بندہ جا کے کراچی نکلے گا. کوئی بعید نہیں, یوں بٹن دبایا بندہ کراچی پہنچ. ہوائی جہاز آئے تو وہ 6 مہینے کا سفر 1 گھنٹے میں طے ہونے لگا. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے میں عبادت کر کے, ریاضت کر کے بندہ اللہ کے اتنا قریب نہیں ہو سکتا جتنا اس 1 رات میں سفر کر کے اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000. 1000 مہینے تو عبادت کرتا رہے تو اللہ کے اتنے قریب نہیں ہو سکتا. اس 1 رات میں عبادت کر لے تو اللہ کے اس سے بھی زیادہ قریب. تو شب قدر کو عظمت ملی کس کی وجہ سے؟ کوئی دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی رات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. شب قدر کون سی راتیں ہیں؟ نہیں انہوں بولنے دو. 27, 21, 23, 25, 27, 29. ایک صحابی کہتے ہیں سال کوئی رات. جی ایک صحابی کہتے ہیں مہینے میں کوئی 1 رات. کسی آکھیا ایک ہی, انہاں آکھیا 5 راتاں نہ دسو, اے 5 راتاں جاگ دے رہن گے, اگے پیچھے ستے رہن گے. ان کو نہ بتاؤ کہ یہ 5 رات. اس کو بھی مخفی رکھا, چھپا کے رکھا, چھپا کے. شب قدر کو چھپایا, صلاۃ الوسطیٰ کو چھپایا. پتہ نہیں میں کس طرف چل نکلا ہوں. جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے, اس گھڑی میں
بندہ جو دعا مانگے اللہ رد نہیں کرتا، اسے چھپا دیا۔ اب علماء اس کی کھوج میں، کچھ علماء کہتے ہیں جب خطیب آتا ہے ممبر پر دوسرا خطبہ دینے کے لیے، عربی خطبہ، اس وقت وہ گھڑی شروع ہوتی ہے، خطبے کے ختم ہونے تک رہتی ہے۔ کچھ علماء نے کہا دو خطبوں کے درمیان جب امام تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے وہی گھڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے چھپایا۔ میں اب تو دیہاتی ماحول کوئی نہیں، سب شہری ماحول ہے، پڑھے لکھے بابو ہیں، نوجوان بھی پڑھے لکھے ہیں، کالجوں کے، سکولوں کے۔ میرا اشارہ سمجھو گے؟ بول دے نہیں، ناراض ہو۔ شب قدر کو چھپایا، صلاۃ الوسطیٰ کو چھپایا، جمعے کے دن اس گھڑی کو چھپایا۔ جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا اسے پردوں میں رکھا جاتا ہے۔ پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ عورت سے بڑی قیمتی چیز کیا ہے؟ پردے والی قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں اسے پردوں میں رکھا جاتا ہے۔ موتی کو صدف میں، موتی کو صدف میں، کستوری کو ہرن کی ناف میں، قیمتی چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے، اس پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 کیوں بھائی ذمہ داروں؟ یہ راتیں کالی ہوتی ہیں کہ روشن؟ کالی، ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا، روشن رات ہے 14ویں کی، روشنی پھیلی ہوئی ہے 13ویں کی، 12ویں کی، 11ویں دا تے خیر دن بھی روشن ہے تے رات بھی، ہر شے روشن۔ روشن رات تو 14ویں کیے، 13ویں کیے، 15ویں کیے، اس رات کو فضیلت نہیں ملی۔ کس رات کو فضیلت ملی؟ اندھیری ہے، کالی ہے، سیاہ ہے، روشنی کوئی نہیں۔ بندیالوی کہتے ہیں کالی اور سیاہ رات کے اندر قرآن اترے، وہ رات دن کی سردار بن جاتی ہے، اور رات کی طرح کالے رنگ کے بلال کے دل میں قرآن اترے تو اس کے پاؤں کی آہٹ جنت میں پہنچا دی جاتی ہے۔ تو لیلۃ القدر کو فضیلت کیوں ملی؟ قرآن کی وجہ سے۔ رمضان کو فضیلت کیوں ملی؟ قرآن کی وجہ سے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ علماء بیٹھے ہیں، قدر کا ایک معنی آتا ہے تنگی کا، تنگ ہونا، تنگ ہونا۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ عربی میں قدر کا معنی ہے تنگ، تنگی والی رات، تنگی والی رات۔ بندیالوی بیان کرے گا، آپ مزے لیں گے۔ تنگی والی رات اس معنی میں کہ آسمان سے اللہ کے فرشتے رحمتیں لے کر اتنی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور ایک قدر کا معنی ہوتا ہے
منزلت یہ تو سمجھ نہیں آئی. فلانے بندے دی بڑی قدر ہے، ہن سمجھ آئی کہ کون ہے؟ میرے دل وچ فلانے بندے دی بڑی قدر ہے. قدر والی رات، قدر والی رات کس معنی میں؟ قدر والے اللہ نے قدر والے فرشتے کے ذریعے قدر والے مہینے میں، قدر والی رات میں، قدر والے شہر میں، قدر والی امت کے لیے، قدر والے پیغمبر پر قدر والی کتاب نازل کی تھی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. رات کو عظمت ملی قرآن کی وجہ سے، مہینے کو عظمت ملی. زور سے بولو، زور سے بولو، مانو اس کو، مانو اس کو. تم حقیر سمجھتے ہو حافظوں کو، توہین کرتے ہو تم حفاظ کی، علماء کی، ائمہ کی، انہیں حقیر جانتے ہو. تم کون ہوتے ہو حقیر جاننے والے؟ تمہاری جرت کہ تم ایک عالم کو، قرآن کے حافظ کو حقیر مانے. اور آمنہ کے لال نے کہا تھا، اور جو آمنہ کے لال نے کہا تھا وہ آپ سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے. میں شروع کروں گا، آپ آگے خود پڑھیں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلما. اوے میری امت کے لوگوں، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر قرآن پڑھاتا ہے. مجھے تو اس سے سند لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے سرکاری اداروں سے سند لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی سے سند لینے کی. مجھے بہتر ہونے کی سند اس ہستی نے عطا کی تھی جس سے سچا انسان کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. کیا کہا تھا؟ خیرکم. تم میں سے بہترین کون ہے؟ مربوں والا، فیکٹریوں والا، ملوں والا، دولت والا، باغات والا، ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر، گورنر، وزیر؟ نہیں. فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھتا رہتا ہے. میرے آقا نے مجھے سند دی، ان کے بعد مجھے کسی سند کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں بھائی؟ بولو. وپار دی گل ہے، وپار دی گل ہے. کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے راستہ چھوڑو بھائی، لے جاؤ اس کو جنت میں، جاؤ چھوڑ دو. کیوں؟ اس کا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر تھا. چھوڑ دو. بولو. اس کے سر پہ سونے کا تاج پہناؤ. کیوں؟ اس کا بیٹا چیف جسٹس تھا، بیرسٹر تھا، وزیر تھا، مشیر تھا. نہیں کہا جائے گا، نہیں کہا جائے گا. حافظ قرآن کے والدین کو لایا جائے گا، ان کے سروں پہ سونے کے تاج پہنائے جائیں گے. اس سے بہتر کون ہے؟ کل قیامت کے دن اس حافظ کی وجہ سے اس کے والدین کو اتنی عزت ملی، اتنا احترام ملا. دنیا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں او جی حافظ تے مولوی بنایا نا جی، پتر کھائے گا کتوں؟ پتر
یار تواڈی بھی آج تک سمجھ نہیں آئی، میں کم از کم نہیں سمجھ آئی۔ ایک ہی لمحہ میں آپ کہتے ہیں یہ پتر مولوی بنایا، کھائے گا کتھوں؟ دوسرے لمحہ آپ کہتے ہیں مولوی بڑا کھاندے نے، نہیں کہتے؟ تواڈی سمجھ سانی بیٹے کو حافظ بنایا تو کھائے گا کہاں سے؟ دوسرے لمحے کیا کہتے ہو؟ مولوی کھاتے بڑا۔ خدا گواہ جیڑی سوکھی زندگی اللہ مولوی دی بنائی ہے نا تساں تصور بھی نہیں کر۔ اے صبح دی نماز پڑھا کے گھوڑے ویچ کے سون دیں تے زور لے اٹھ دیں۔ تمہیں فکر ہوتی ہے بوٹ پالش کرو، پینٹ کہاں ہے، کوٹ کہاں ہے، دفتر جانا ہے، سکول جانا ہے، دکان کھولنی ہے، انہوں نے فکر فاقی۔ اللہ کھلا رہا ہے۔ اللہ آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کسی مولوی نے خودکشی کی ہے بھوک کی وجہ سے؟ بولو بولو۔ کبھی آپ نے ہمارے مدرسے کے طالب علموں کو دیکھا ہے کسی چوک میں مظاہرہ کیا ہو، سندے جلائی ہو، ملازمت نہیں لبدی؟ اب حکومت ہمیں کہتی ہے کہ ان مدرسوں میں ڈاکٹر پیدا ہونے چاہیے، وکیل پیدا ہونے چاہیے، پروفیسر پیدا ہونے چاہیے، انجینئر پیدا ہونے چاہیے، ان کو ملازمتیں ملنی چاہیے۔ پہلے اپنے انہوں تے دے لو، وہ جتیاں چٹکھاندے پھر دینے۔ ایم اے پڑھے ہوئے بچے پیٹرول پمپوں پہ ملازم ہیں، گاڑیوں میں پیٹرول بھی ڈالتے ہیں، جھاڑو بھی دیتے ہیں، ایم اے پڑھے ہوئے۔ تو ان ساڑی فکر پہ ساڑی فکر نہ کرو۔ مولوی کدی بھکھا نہیں مر سکتا، اس جدہ مرنا رج کے ہی مرنا، بدہضمی ہونی اس تے مر جانا، بھکھا مر جائے اور مولوی بھوکھا مر جائے۔ تو سا اپنی فکر کرو۔ 5 وقت دی اذان دینا جان دو ہوئے نا، 5 وقت دی اذان وہ بھی بھکھا نہیں۔ جس محلے میں مولوی صاحب رہتے ہیں اس محلے میں جو سکول ہے، سکول والے کہتے ہیں مولوی صاحب دے بچے نے جی فیس کوئی نہیں، کیسے اللہ کام چلا۔ اس محلے میں جو ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں وہ کہتے ہیں توڑا علاج مفت جی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ کھائے گے کہاں سے جی؟ مر جائے گا جی۔ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے لیکن کدائیں بھینس کے آگے بیر بجانا نہ ہو جائے۔ شعر بڑا زبردست ہے۔ شاعر کہتا ہے زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال، شال سمجھتے وہ قیمتی چادر، قیمتی چادر، گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے، غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی، گزر جاتی۔ اس نے گزرنا ہی گزر، مرغن کھا کے گزار لو، روکھی کھا کے گزار لو۔ اللہ دی قسم ہے جنہ کول پیسے نے نا، دولت ہے نا، انہاں نو کھانا نصیب ہی کو، شوگر ہے مٹھا نہیں کھانا، بلڈ پریشر ہے نمکین نہیں کھانا، دل دی تکلیف ہے چکنائی نہیں کھانی، کمر وچ درد ہے چارپائی تے نہیں سونا۔ ان کے پاس دولت کیا ہے؟ کیا زندگی ہے یار، کیا زندگی ہے۔ آم کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہوں، بندے نو شوگر ہوئے۔ زندگی یار جنت والی، اللہ ہمیں نصیب کرے یار۔ زندگی وہی ہے یار، نہ پاخانہ، نہ پیشاب، نہ تھوک، نہ ناک بہنا، نہ بیماریاں، نہ گرمی، نہ بیوی دیاں جھڑکاں۔ یہ بھی نعمت ہے نا، یہ بھی نعمت ہے، وفادار بیویاں۔ بڑھاپا نہیں، وقت کیا ہے؟ جو صبح کا وقت ہوتا ہے، سہانا وقت۔ کبھی جو آپ نیچے والے درجے میں ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے
کہ نبی پاک سے جا کے ملاقات کریں تو اللہ آپ کو وہاں بھی پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ والد صاحب اونچے درجے میں ہیں، اولاد ذرا کمزور عمل والے ہیں، وہ نیچے درجے میں ہیں، تو وہ والد صاحب کہتے ہیں میں اپنی اولاد نو ملنا چاہنا، تو اللہ والد کو نیچے نہیں لائیں گے، نیچے والوں کو اوپر لے کے چلے جائیں گے۔ زندگی وہ ہے اصل۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ جانتے ہو حضرت ابو ہریرہ کا نام رضی اللہ تعالی، یہ اصحاب صفہ میں ہے، صفہ مسجد نبوی کے پہلے طالب علم، اولین جماعت میں صفہ۔ بزرگوں بس تھوڑی دیر انشاءاللہ پھر سونا، حضرہ نہیں، ذرا ہوشیار ہو جائیں، آپ میری طرف دیکھیں گے پھر نیند نہیں آئی۔ اللہ آپ کی برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر بار میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ صفہ میں 300 طالب علم ہے، کوئی کاروبار نہیں، کیا گزارا ہو رہا ہے؟ مدینے کے انصار کھجوروں کے گچھے توڑ کے لاتے ہیں، مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیتے ہیں، اور یہ طالب علم ان کھجوروں کو کھا کے گزارا کر لیں۔ سبحان اللہ۔ آج تک وہی سلسلہ آ رہا ہے، آج تک وہی سلسلہ آ رہا ہے جناب، کہ مدرسوں میں طالب علم پڑھ رہے ہیں اور شہر کے لوگ ان کی خدمت، وہی سلسلہ آ رہا ہے۔ اب یہ مدرسے جو چل رہے ہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ ہمارے مولانا منظور مینگل صاحب ہیں کراچی کے، وہ ذرا مزاحی طبیعت کے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس ایجنسی کے بندے آئے، کہنے لگے مولانا آپ کے مدرسے کے لیے رقم کون دیتا ہے؟ میں نے کہا امریکہ۔ مولانا کیا؟ میں نے کہا میں نے سچ بول رہا ہوں، امریکہ دیتا ہے۔ یہ رقم کہاں سے آ رہی ہے جی؟ لوگ خرچ کر رہے ہیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، عشر، کبھی بچوں کو کپڑے لا کے دیے، کبھی بکرا لا کے دیا، کبھی سبزی لا کے دی۔ وہی انصار، مدینے کے انصار جو کھجوروں کے گچھے لاتے تھے اور طالب علم کھاتے تھے۔ یہ کتنی بڑی سازش ہوئی۔ اے قربانی دے چمڑے کس طرح وکے نے جی تواڈے؟ 80 روپے، 80 روپے دا چمڑا تے دمبا مفت، 10 روپے بھی لگی جی۔ کیوں بھائی؟ 30 روپے دا کپڑے دا تھیلا لبدا، انہاں ساڈے کول دمبے دیاں کھلاں لئیاں نے، 30 روپے، 10 روپے میں چمڑا، 200 روپے میں، اور آپ لیدر کی جوتی لینے جائیں لگ پتہ جل، آپ لیدر کا تھیلا لینے جائیں پتہ چلے گا آپ کو، کہیں گے لیدر ہے لیدر، تے ساڑھے لیدر نو کی ہوئے، ہمارے لیدر کو کیا ہوا بھائی؟ اس طرح آپ مدارس کو مفلوج کر دیں گے؟ اور نہیں، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ یہ جو مدرسے ہیں نا، دینی مدرسے، اللہ کی منشا یہ ہے کہ یہ مدارس چلتے رہیں، اللہ چاہتا ہے، ورنہ یہ کبھی کے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کی منشا کیسے ہے؟ ایک سال کے لیے میرے بھائی صاحب جو محتمم ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہوئے، مجھے نظام دے دیا گیا، میں نے ایک سال، وہ سال 1.5 سال وہ نظام چلایا۔ بھائی خدا گواہ ہے، میں نہیں پتا بھائی کدوں آ رہا تے کدے جا رہا۔ 300 طالب علموں کے لیے کھانا پکتا ہے، تو آڈے گھارج 5 آدمیوں دا کھانا پکتا، لگ پتہ جانتا کتنا کھانا؟ 300 آدمیوں کا صبح، 300 آدمیوں کا شام۔
5 लाख रुपए तनख्वाह और तलबा का वजीफा है, हर यकम को 5 लाख यूं देने पड़ते हैं उठा के। आटा इसके अलावा है, खाना इसके अलावा है, बिजली के बिल तकरीबन 2 लाख के करीब आते हैं। कोई सफीर नहीं है हमारा, कोई हम शहरों में चंदा नहीं मांगते। सरगोदा शहर के लोग सारे अखराजात पूरे करते हैं। तो लोग चाहते हैं कि मदारिस कायम हो, वरना वो हमें ज़कात न देते, हमारा उशर बंद कर देते, सदका बंद कर देते। लेकिन लोग चाहते हैं कि मदरसे कायम रहने चाहिए। हजरत अबू हुरैरा सुफ़ा में कहते हैं, जो बाकी तालिब इल्म थे ना, वो कुछ वक़्त निकाल के शहर में जाते, मंडी में काम करते, अपने पेट पूजा करके वापस आ जाते। मैं वहीं पड़ा रहता, मैं नहीं जाता। क्यों? कि मैं चला जाऊं और पीछे से नबी पाक कोई मोती रोलने शुरू कर दें तो वो सुनने से रह जाएंगे। कभी कभी मैं मस्जिद से बाहर निकलता तो भूख की वजह से बेहोश हो जाता। लोग समझते मिर्गी है, मिर्गी, लोग समझते मिर्गी है। मैं एक दफा पड़ा हुआ था बाहर, भूख की वजह से मदहोश, हजरत उमर गुजरे। मैंने एक आयत का माना पूछा जिसका मफहूम ये था कि भूखों को खाना खिलाया करो। मैंने माना पूछा, उन्ना माना दसिया, चले गए। हजरत सिद्दीक अकबर आए, मैंने माना पूछा, चले गए। कायनात के आका आए, मेरे प्यारे पैगंबर आए, मैंने आयत का मैना पूछा, नबी पाक मुस्कुराए, फरमाया आला का जून, लगदा भूख लगी है, लगदा भूख लगी है। मैंने कहा हाँ या रसूलल्लाह भूख लगी है। फरमाया चल मेरे नाल। अब मैं जो लफ्ज कहने लगा हूं यार, तुसा मेरे को तशरीह नहीं करानी, सियाना बनना ते समझना कि मैं की आखना चाहना। समझोगे? वादा करो यार। मेरे आका अबू हुरैरा को मस्जिद में लाए, मुर्शिद ने घर बंदा भेजा। अब मैंने नबी का लफ्ज नहीं कहा, मैंने क्या लफ्ज बोल दिया? कुछ तो समझ रहे हो, कौन नहीं समझ रहे? मुर्शिद ने, पीर ने घर बंदा भेजा, मेरे मुरीद नू भूख लगी है, कोई शय है ते भेजो। मुर्शिद ऐसे होते हैं जी, तुम आओगे तो क्या लाओगे और हम आएंगे तो क्या खिलाओगे। मुर्शिद नहीं होते, वो कारोबारी लोग होते हैं। मुर्शिद ऐसे होते हैं, मुरीदों को अपने, बोलो तो सही यार, मुरीदों को अपने, मेरा मुरीद भूखा है, कोई चीज है तो लाओ, दूध का एक प्याला है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं खुश हो गया, मेरी भूख ते मिट जाएगी। नबी पाक ने फरमाया अबू हुरैरा सुफ़े आलियां सारियां नू बुला के लाया। मैंने कहा दूध का एक प्याला है, वो 1.5 पौने 200 हैं जो मौजूद होंगे, वो कौन कौन पिएगा? लेकिन मैंने दिल में सोचा शुरू तो मेरे को ही करना नहीं, तो ये बच गया थे भी पी लें। जब वो आ गए ना तो आका ने कहा अबू हुरैरा इन्हां पिवा, इन्हां सारे सुफ़ा वाले पी गए। प्याले में एक घूंट की भी कमी नहीं आई। बस ये बयान करके आगे बढ़ जाऊं तो अकीदे बिगड़ जाएंगे।
عقیدے بگڑ جائیں. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ عقیدہ صحیح ہو جائے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے اور معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے, مرضی اور اختیار رب کا ہوتا ہے. ہماری جو عقائد کی کتابیں ہیں, شرح عقائد ہے, خیالی ہے, شرح مواقف ہے, ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں, تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ معجزے کا فاعل کون ہے. یہ تو حالے میں سمجھ نہیں آئی تے میں تو اور سوکھا کر کے سمجھا دیں انشاءاللہ بالکل واضح ہو جائے. جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ دودھ کا بڑھانا میرے نبی کے قبضے میں ہے, جس چیز کو چاہیں بڑھا دیں آپ کے اختیار میں ہے, انہوں نے ثابت کیا. ان سے میرا ایک سوال ہے, کیوں بھائی پڑھے لکھے لوگوں بولو, تم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا کہ میرے نبی کی بیویوں کے گھروں میں چولہوں میں ایک ایک مہینے تک آگ نہیں جلا کرتی تھی؟ پڑھا ہے کچھ نہیں ہوتا تھا, چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی. میری جرت نہیں, میری مجال نہیں, میری جرت نہیں. تم میں سے کسی کی جرت ہو تو بولو کہ رزق کا بڑھانا نبی پاک کے اختیار میں تھا, بیویوں کو جان بوجھ کے بھوکا رکھا ہوا تھا. بولو, بول سکتے ہو؟ جو یہ بولے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے؟ تو پھر مانو نا کہ رزق کا بڑھانا یہ نبی پاک کے اختیار میں نہیں, کس کے اختیار میں ہے؟ اور وہاں جو دودھ میں برکت پڑی وہ میرے نبی کا کیا تھا؟ معجزہ. معجزے میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ مرضی کس کی ہوتی ہے؟ پیغمبر کی مرضی نہیں ہوتی. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں چلا جاؤں, لیکن میں آپ کے چہرے پڑھوں گا. کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھتے ہیں, کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھتے ہیں؟ تیار ہو سمجھو گے؟ اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا تو لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر موسیٰ کبھی نہ بھاگتے. کیوں بھاگے تھے؟ اگر ان کے اختیار میں تھا, ان کی مرضی کے مطابق تھا, تو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہے اور معجزہ برحق ہے, ولی کی کرامت بھی برحق ہے, لیکن اس میں مرضی اور اختیار کس کا ہے؟ جب سارے پی گئے, آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پی, میں نے پی, آپ نے فرمایا اور پی, میں نے فرمایا اور بھی, اور پی, میں گلے تک سیر ہو گیا. بندیالوی کے اشارے کو کتنے لوگ سمجھیں گے کہ بندیالوی کہاں ضرب لگانا چاہتا ہے؟ سب سے آخر میں مرشد نے پیا. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. مرشد ایسے ہوتے ہیں جی, پیرو ایسے. یہاں مرید بیچارے کھڑے ہیں, جتنی بوٹیاں, بھنا ہوا گوشت, وہ سارا کھایا جا رہا ہے. مرید بیچارے کھڑے, جو کھا پی کے جو ہڈیاں بچ گئیں, آؤ بھائی آؤ, تبرک تقسیم ہو رہا ہے, تبرک, چوسی ہوئی ہڈیاں, تبرک. اور میرے آقا نے مریدوں کو پہلے پلایا. مرشد ایسے ہوتے ہیں, مریدوں کو پہلے پلایا, خود سب سے بعد میں پیا, آخر میں آپ نے وہ دودھ پیا.
حضرت ابو ہریرہ چونکہ بڑے خادم تھے، ہر وقت وہیں پڑے رہتے تھے، نبی پاک کی خدمت میں رہتے تھے۔ ایک دن نبی پاک جو خوش ہوئے نا تو میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں، مانگ۔ سچی سچی بات کرو، کتنی بڑی آفر ہے، اور آفر کرنے والا کون ہے یار؟ کتنی بڑی آفر، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ اس درویش صحابی نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہتا ہے اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دے، نہ زمین نہ باغ نہ مال، اوصنی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دو، مجھے کوئی وصیت کر دو۔ علماء کرام، حفاظ کرام، طالب علموں غور سے سنو، اور اس حدیث کے سننے کے بعد میری دلی دعا ہے اللہ تمہیں بھی اس کا مصداق بنا دے، تمہیں بھی مصداق بنا۔ جب ابو ہریرہ نے کہا نا کہ مجھے کوئی وصیت کر دو تو میرے آقا نے کہا تعلم القرآن وعلمہ الناس۔ ابو ہریرہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے اور قرآن پڑھاتا رہے، ساری زندگی قرآن سیکھتا رہے اور ساری زندگی قرآن سکھاتا رہے۔ کیوں بھائی قرآن کا علم کبھی مکمل ہوتا ہے؟ بندہ کہے مجھے میرا علم کامل ہو گیا ہے بھائی، میں نے تقریباً 7 مرتبہ قرآن کا دورہ پڑھا ہے، دورہ تفسیر، اور ایسے ایسے علماء سے پڑھا ہے کہ ان کا نام آج سامنے آئے فرط عقیدت سے سر جھک جاتے ہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، میں نے ان سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، والد صاحب سے پڑھی ہے، حضرت نیلوی صاحب سے پڑھی ہے، حضرت قاضی شمس الدین سے پڑھی ہے، اور 25 سال مجھے ہو گئے ہیں قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے، پڑھائی ہے۔ میں قرآن کی تفسیر لکھنے کا بھی ارادہ کرتا ہوں، میں نے 6 سپارے لکھ بھی دیے، لیکن مجھے تبلیغی سفر یہ کام کرنے نہیں دیا کہ میرا تبلیغی سفر اتنا ہوتا ہے کہ مجھے وقت نہیں ملتا۔ اس کے باوجود ابھی میں قرآن کے علم میں با پہ بھی نہیں پہنچا، الف پہ ہوں۔ آپ قرآن کو کیا سمجھتے؟ یہ تو بحر بے قرار ہے، اس میں چھپے ہوئے موتی ہیں، لولو و مرجان ہیں، ہر عالم غوطہ لگاتا ہے نئے سے نئے موتی نکال کے۔ ساری زندگی پڑھتے ہوئے گزر گئی، ابو ہریرہ ساری زندگی قرآن سیکھتا رہے اور ساری زندگی قرآن سکھاتا رہے۔ اے حفاظ کرام، اے حفظ کی کلاس پڑھانے والے لوگوں، تم اس کے مصداق ہو۔ اے علماء، تم اس کے مصداق ہو۔ اے طلبہ، تم اس کے مصداق ہو۔ اللہ تمہیں بھی اس کا مصداق ہو کہ تم قرآن پڑھنے لگو، قرآن سیکھو، قرآن کا ترجمہ سیکھو، ترجمے والا قرآن لو، ترجمہ غور سے پڑھو۔ اگلی بات سنو، اور یہ میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں، اگلے لفظ سنو ذرا۔ میں تو بڑا خوش ہوں، انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا مصداق بنائے گا، انشاءاللہ، کہ ہماری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے گزر رہی ہے، قرآن سناتے ہوئے گزر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ساری زندگی قرآن سیکھتا رہے، ساری زندگی قرآن سکھاتا رہے، اگر اس حالت میں تیری موت آ گئی، اس حالت میں تیری موت آ گئی تو دفن کے دن سے لے کر
قیامت کی صبح تک 70,000 فرشتے روزانہ تیری قبر پر رب کی رحمتیں لے کر اترتے رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کوئی معمولی کتاب؟ اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے کوئی معمولی لوگ ہیں؟ ان کی قدر کیا کرو، ان طلبہ کی قدر کیا کرو۔ آج ان بچوں کا والد ہوتا کتنا خوش ہوتا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اسی کی برکت کی وجہ سے اللہ معاف کر دے کہ تیرے 2 بیٹے قرآن کے حافظ بنے۔ تو آپ بھی اپنے دلوں میں نیت کیجئے، یہ حافظ بن سکتے ہیں، تہاڈا پتر حافظ نہیں بن سکتا، تہاڈا پتر حافظ نہیں بن سکتا، تہاڈا بھتریجا، تہاڈا بھانجا، تہاڈا بھائی نہیں حافظ بن سکتا، تمہارا پوتا نہیں بن سکتا۔ تو کوشش کرو نا، نیت کرو۔ اس سے خوش قسمت والد کون ہو سکتا ہے؟ اس سے خوش قسمت والد کون ہو سکتا ہے کہ امام والے مصلی پر اس کا بیٹا کھڑا ہو اور باپ صفوں میں اپنے بیٹے کے پیچھے کھڑا ہو۔ اس سے بڑا انعام کوئی؟ اس باپ کا سر تو آسمان سے جا کے لگنا چاہیے۔ وہ باپ نیت باندھ رہا ہے پیچھے اس امام دے، اور وہ کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے۔ اس کے باپ کی تو بڑی عظمت۔ کسی زمانے میں، اب تو موبائلوں کا دور ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اخباریں ہوتی تھیں، شاعر لوگ مصرع لکھتے، چیلنج کرتے، ایک مصرع میں نے لکھ دیا ہے، دوسرا پورا کرو بھائی، تو لوگ پورا کرتے رہتے، تب آزمائی کرتے، کوئی شاعر کچھ کہتا، کوئی شاعر کچھ کہتا۔ مثلا ایک دفعہ کسی شاعر نے مصرع ڈالا، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں۔ کیوں نہیں کھچوائی بھائی؟ اب اس کی وجہ بیان کرو۔ اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی، 1 سے جب 2 ہوئے تو لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے۔ ایک ہندو شاعر بولا، دشمن کی زبان سے سچی بات نکلے نا تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ ہندو نے لکھا، بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی۔ تو کسی بندے نے اخبار میں مصرع دے دیا، آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی۔ کعبے کو تو منہ ہوتا ہے۔ آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی۔ کسی بندے نے جواب لکھا، میں تھا امام اور میرا باپ تھا مقتدی۔ میں تھا امام اور میرا باپ تھا۔ اس سے بڑا خوش قسمت والد کون ہوگا جس دا پتر رمضان دے مہینے تراویحاں سنائے، پیچھے سینکڑوں لوگ سننے والے ہوں۔ نیت کرو، قیامت کے دن سونے کے تاج پہننا چاہتے ہو نا، نیت کرو کہ ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنائے۔ اللہ سے وعدہ کر لو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان بچوں کے لیے پھر دعا کرو، اللہ غیب سے ان کے اسباب پیدا فرمائے، انہیں اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ انہیں صرف اپنے دروازے کا محتاج رکھے، اپنے دروازے کا محتاج رکھے۔ اگر یہ میرے حوالے کریں، دونوں بچے میرے مدرسے کے حوالے کریں، تو ان کی ساری کفالت کا میں ذمہ لینے کے لیے تیار ہوں۔
جتنی بھی ان کی ضروریات ہوں وہ ساری میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر یہ بچے اس پر راضی ہوں کہ ہم اس مدرسے میں جائیں اور علم دین پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کا سایہ، والدہ ہیں ان کا سایہ ان بچوں کے سروں پر اللہ تعالیٰ دیر قائم رکھے، اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ انہیں صرف اپنے دروازے کا محتاج رکھے، اللہ انہیں دین کا عالم بنا دے۔ یہ مدرسہ، جس مدرسے میں یہ بچے پڑھتے رہے، یہ مدرسے کی کارکردگی ہے نا، یہی کارکردگی آپ کے لگائے ہوا پیسہ چندہ وہ آج کام آیا نا۔ آپ نے دیکھا نا کہ آپ نے جو چندہ دیا تھا، خدمت کی تھی، تو آپ کے وہ چندہ، اس سے جو اخراجات پورے ہوئے، 2 بچے حافظ بن کے۔ اللہ اس مدرسے کو قائم رکھے، اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے۔ قاری صاحب جو چلانے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، اصل محنت تو ان کی ہے، اللہ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمت۔